معصوم گجر چینل کے سامعین کو معصوم کا پیار بھرا سلام۔ آج کی کہانی۔ زاہد ایک گاؤں کا غریب لڑکا تھا۔ عمر 18 سال تھی۔ بے انتہا شریف سادہ مزاج تھا۔ اس کے والد مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ زاہد کی خواہش تھی کہ شہر جا کر تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے لاڈلے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات برداشت کر سکے۔ پھر بھی انہوں نے کسی سے قرض لے کر زاہد کو شہر کے لیے روانہ کر دیا۔ آج زاہد کا ایک انجان شہر میں پہلا دن تھا۔ وہ کالج روانہ ہو گیا۔ کالج واقعی بہت بڑا تھا۔ اس کے وسیع علاقے میں پھیلا ہوا کالج کا میدان بہت خوبصورت تھا۔ وہ اپنی کلاس میں داخل ہوا۔ سب اسٹوڈنٹس اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ سر نے اپنا تعارف کرنے کے لیے بولا۔ سب سے آخر میں زاہد نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا پرسنٹیج کلاس میں سب سے زیادہ تھا اور دوسرے نمبر پر ایک لڑکی تھی جس کا نام عنایا تھا۔ 6 ماہ بعد سیمسٹر ایگزام شروع ہو گئے۔ چونکہ زاہد ایک ہونہار طالب علم تھا، اس لیے اس نے اس بار بھی سیمسٹر ایگزام میں ٹاپ کیا اور عنایا اس بار بھی دوسرے نمبر پر تھی۔ عنایا بہت ہی شریف، سنجیدہ اور ہونہار لڑکی تھی۔ اس کے والد شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ چونکہ زاہد اور عنایا کا مزاج ایک جیسا تھا، اس لیے زاہد اس کو پسند کرنے لگا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ عنایا کو کچھ بول پاتا۔ اور دوسرا ڈر یہ تھا کیونکہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ عنایا کے والد کا نام محمد ادریس تھا، جو شہر کے بہت بڑے آدمی تھے۔ فائنل ایگزام سر پہ آ گئے تھے، لیکن فائنل ایگزام میں ایک سبجیکٹ ایسا بھی تھا جس میں زاہد بہت کمزور تھا، مگر عنایا کو اس سبجیکٹ میں بہت عبور حاصل تھا۔ زاہد فیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے عنایا سے اس سبجیکٹ کے نوٹس مانگے اور وعدہ کیا کہ اس کو واپس کر دے گا۔ فائنل ایگزام ہو گئے، لیکن اس بار عنایا نے ٹاپ پوزیشن لی اور زاہد دوسرے نمبر پر۔ زاہد نے عنایا کو مبارکباد دی۔ عنایا نے شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ زاہد کی معصوم محبت پروان چڑھتی گئی اور دل ہی دل میں سوچتا رہا، کاش میں بھی ایک امیر انسان ہوتا۔ اس نے دل ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ ایک دن امیر آدمی بنے گا۔ اس نے ایک کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا۔ اس کی قابلیت کے لحاظ سے وہ جاب اس کو مل گئی اور محض 3 سال کے عرصہ میں اس نے کمپنی کی ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ اب زاہد کا گھر ایک جھونپڑی سے محل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک عالیشان محل بن چکا تھا۔ زاہد کے والدین نے کہا، اب تم شادی کر لو۔ زاہد نے کہا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ گھر والوں نے کہا، چلتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ لیکن زاہد دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اتنا عرصہ ہو گیا، عنایا کی شادی ہو گئی ہوگی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عنایا بہت ہونہار لڑکی تھی، ہو سکتا ہے وہ اپنی آگے تعلیم حاصل کر رہی ہو، اتنے جلدی کیسے شادی ہو گئی ہوگی۔ اس نے معلومات لینے کا سوچا۔ آخرکار وہ اس کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی۔ چوکیدار آیا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے بتایا، محمد ادریس صاحب کو ملنا ہے۔ اس نے مجھے گیسٹ روم میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد ادریس صاحب آئے۔ بولے، کیسے آنا ہوا؟ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام زاہد ہے، میں عنایا کا کلاس فیلو ہوں۔ اس کے نوٹس میرے پاس امانت تھے، وہ اس کو واپس کرنے آیا تھا۔ ٹائم نہیں مل رہا تھا، سوچا آج ٹائم ہے، جا کر دے آؤں۔ یہ بات سننا تھی کہ عنایا کے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولے، تم نے بہت دیر کر دی نوٹس واپس کرنے میں۔ عنایا اس دنیا فانی میں نہیں رہی۔ میں چونک گیا، پوچھا کیسے؟ انہوں نے بتایا، عنایا کو بچپن سے بلڈ کینسر تھا۔ اس نے تمہارے لیے ایک لیٹر بھی چھوڑا ہے۔
مرتے وقت نایا نے کہا تھا زاہد آئے گا، اس کو میرے لیے یہ لیٹر دینا۔ ہم نے اس کو ابھی تک نہیں کھولا۔ کیا لکھا ہے؟ یہ تمہاری امانت ہے بیٹا۔ میں نے عنایا کی قبر کا پوچھا تو انہوں نے جواب دیا پاس ہی قبرستان میں ایک نیم کے درخت کے نیچے اس کی قبر ہے۔ میں اس کی قبر کی طرف چل پڑا۔ لڑکھڑاتے پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں قبر کے پاس گیا تو وہاں قبر کی تختی پر لکھا ہوا تھا عنایا کنول بنت محمد ادریس۔ میں اس کی یہ تختی دیکھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ جیب سے لیٹر نکالا، پڑھنا شروع کیا۔ اس نے لکھا تھا زاہد، مجھے یقین تھا تم میرا پتہ کرنے آؤ گے، لیکن جب تک یہ لیٹر تم کو ملے گا میں اس دنیا کو چھوڑ چکی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، میں بھی پیار کرتی ہوں، لیکن میں بہت مجبور ہوں۔ مجھے بلڈ کینسر ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تمہاری خاموش اور معصوم محبت میرا ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ لیکن سنو زاہد، مجھے معاف کر دینا یار، میں تم کو نہیں بتا پائی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ میرے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ سنو زاہد، میں تو مر جاؤں گی لیکن ہماری محبت تو زندہ رہے گی نا یار۔ محبت تو نہیں مرتی نا زاہد، محبت تو زندہ رہتی ہے نا۔ ہاں زندہ رہتی ہے شاید۔ زاہد اپنا خیال رکھنا۔ زاہد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بہت دیر تک قبر کے پاس بیٹھا رہا اور شام کو عنایا کی محبت اور آنسو لیے گھر واپس لوٹ آئے۔ دوستو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔